میرا نام آصف علی ہے۔ ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ بڑے بھائی کا نام ریحان اور چھوٹے کا نام شان ہے۔ میں نے ابتدائی کلاس سے اسکول جانا چھوڑ دیا تھا، جس کی خاص وجہ والد صاحب کی وفات تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں لاہور میں ایک ہوٹل پر کام کرتا تھا۔ میری نیک نیتی اور ایمانداری کی وجہ سے میرا مالک مجھ پر بہت خوش تھا اور ہوٹل کے تمام امور میری ہی ذمہ داری تھی، مطلب ان کے بعد میں ہی مالک تھا۔ ہوا کچھ یوں، ایک دن جب میں صبح صبح کاؤنٹر پر بیٹھا گرم گرم چائے پی رہا تھا تو اچانک ایک نرم اور کوئل جیسی آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ سنیے جی، میرا موبائل چارجنگ پر لگانا، ذرا میں پیپر دے دوں اور پیپر کے بعد میں اپنا موبائل آپ سے لے لوں گی، اور ویسے بھی امتحان سینٹر میں موبائل یوز کرنا منع ہے۔ ایک دم کے لیے تو میں اس کی سریلی آواز کی دھن میں کھو سا گیا تھا، لیکن پھر جلد ہی میں نے اس سے پہلے کبھی کسی اجنبی لڑکی سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی محبت کے بارے میں سوچا تھا، کیونکہ جس حالت میں تھا اس میں تو محبت کا تصور کرنا بھی گناہ تھا، کیونکہ کاندھوں پر بہت بڑا بوجھ تھا۔ بڑا بھائی آوارہ قسم کا تھا، اس کو گھر کی کوئی فکر نہ تھی، لہٰذا کافی ذہنی کشمکش کے بعد میرے ذہن نے اسے اپنانے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ مجھے کیا ہو گیا تھا، میں خود ہی حیران تھا۔ نہ جانے وہ کہاں سے آئی تھی اور میں تو اسے جانتا بھی نہیں تھا، اور میں پیار کی بات اس سے کیسے کروں گا بھلا۔ یہ سوچتے سوچتے میرے ذہن نے کام کیا اور اس کا نمبر نکالنے کی طرف راغب کروایا، لیکن جب میں نے اس کا موبائل آن کر کے اپنے نمبر پر مس کال کرنے کی زحمت کی تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا۔ یہ ناانصافی ہے، گناہ ہے۔ کافی دیر ضمیر اور انا کی جنگ ہوتی رہی، پھر پیار کے مقابلے میں ضمیر ہار گیا اور انا جیت گئی۔ اس طرح میں نے اپنے نمبر پر مس کال دے کر اس اجنبی حسینہ کا نمبر نکال لیا۔ پھر وہ آئی اور میری حالت پہلے سے بھی بدتر کر گئی تھی، میری بے چینی میں اضافہ کر کے میرا سکون بھی غارت کر گئی تھی۔ دل کو تسلی دینے کی خاطر میں نے سوچا کہ جب وہ دوبارہ آئے گی تو اس کو اپنے دل کی بات کہہ دوں گا، لیکن وہ نہ آئی، کیونکہ اس دن اس کا آخری پیپر تھا۔ وہ میٹرک کے پیپر دے رہی تھی۔ آخر کب تک؟ انتظار کے لمحے طویل ہوتے گئے، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ اس کا نمبر جو سیو ہے۔ یہ بات یاد آتے ہی میرا دل بہت خوش ہو گیا اور میں نے فوراً اس کا نمبر ڈائل کر دیا، لیکن اگلے ہی لمحے نو کا بٹن پریس کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ نہ جانے وہ بڑے لوگ ہوں گے، کہیں وہ مجھے یہاں سے اٹھوا ہی نہ دے اور عشق کے چکروں میں روزگار بھی نہ رہے۔ میرے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا اور میں ڈر کے مارے اس کا نمبر نہیں ملا رہا تھا۔ 1 ہفتے تک میں اس کشمکش میں رہا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آج میں نے اس کا نمبر تمام حوصلوں کو یکجا کر کے ملا ہی ڈالا۔ اگلے ہی لمحے دوسری طرف سے ترنم سی آواز میرے استقبال میں تھی۔ 30 سیکنڈ تک وہ ہیلو ہیلو کرتی رہی۔ میں انجان بن کر اس کی آواز سے محظوظ ہوتا رہا اور میری طرف سے اسے مسلسل خاموشی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس نے کال اینڈ کر دی اور کال کے کٹتے ہی میرے سیل نے SMS کی بیل دی۔ انگلش میں لکھا تھا، جو کہ میں پڑھنے سے بالکل قاصر تھا۔ پھر اسی طرح کئی SMS آنے لگے، لیکن نہ ہی میں کوئی میسج پڑھ سکا تھا اور نہ ہی کوئی رپلائی کر سکا تھا۔ پھر اگلے دن میں نے اس سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ جب میں نے اسے کال ملائی تو اس نے نمبر بزی کر دیا۔ جب میں نے نمبر ڈائل کیا تو اس مرتبہ نمبر پاور آف تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اس نمبر سے کال بیک آنے لگی۔ میں نے اوکے کا بٹن پریس کر دیا، موبائل کان کو لگایا۔ اس بار بھی وہی ترنم سی آواز، وہی لہجہ اور وہی خفگی و ناراضگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس کی گونجدار آواز کی صورت میں میری سماعتوں سے ٹکرا رہے تھے۔ اب بھی بات کرنے کی مجھ میں ہمت نہ بندھ رہی تھی۔ پھر کیا تھا، میرے لبوں سے بھی ہیلو ہیلو کے الفاظ آزاد ہوئے۔ میرا ہیلو کا شب اس نے سنتے ہی شکووں اور سوالوں کو بوچھاڑ کر دی۔ کون ہو تم اور کیوں پچھلے کئی روز سے میری پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہو؟ میں نے اس سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگی اور ساتھ ہی اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب میں اپنا حال دل اس کے سامنے کھول کر بیان کرنے لگا تو اس نے بغیر کوئی الفاظ سنے ہی کال ڈراپ کر دی اور ساتھ ہی پھر سیل فون آف ہو گیا۔ پھر میں مسلسل ٹرائی کرتا رہا، لیکن مایوسی کا سامنا کرتے ہوئے میں نے موبائل جیب میں ڈال لیا۔ پھر اس نے عشاء کے بعد کال کی اور کل دن کے وقت بات کرنے کا کہا
اور کال اینڈ کر دی۔ رات بہت بھی بے چینی سے گزری، نیند بھی تھی کہ میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح جلدی نماز پڑھی اور اپنے رب سے اپنی بھلائی کی دعا کی۔ یہ 11 بجے کا ٹائم تھا جب میرا سیل فون بجا اور کال اجنبی محبوبہ کی تھی۔ رسمی سلام دعا کے بعد اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور بولی، اس دن تیزی میں آپ کو تھینکس تک نہ بول سکی، جس کا بعد میں مجھے کافی دکھ ہوا تھا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، کیسی ہیں اور امتحان کیسے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا، میں اللہ کے کرم سے بالکل عافیت سے ہوں اور امتحان بھی اچھے رہے، آپ سناؤ کیسے ہو؟ وہ اتنی جذباتی تھی کہ اس نے یہ بھی نہ پوچھا کہ نمبر کہاں سے دیا۔ میں نے کہا، جب سے آپ سے ملا ہوں ٹھیک نہیں ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے تو بالکل ٹھیک تھے۔ وہ مسکرانے لگی۔ مسکراتے ہوئے وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ بچی نہ تھی، میری بات سمجھ چکی تھی۔ اس کا نام لیلا تھا، اچھے گھرانے کی تھی۔ یوں 3 گھنٹے تک ہماری بات ہوتی رہی۔ پہلی ہی بات میں ہم ایک دوسرے کے قریب ہو چکے تھے۔ یوں 6 ماہ کے دوران ہماری دوستی پیار میں بدل گئی اور اس دوران ہماری 2 بار ملاقات ہوئی۔ لیلا تو میری دیوانی ہو گئی تھی۔ لیلا اپنی والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے پاپا امریکہ ہوتے تھے، جبکہ لیلا اپنی امی اور ماموں کے ساتھ رہتی تھی۔ لیلا نے کافی بار مجھے یہ کام چھوڑنے کا بولا اور اپنے علاقے میں کام پر لگوانے کا کہا، لیکن میں ہر بار ہی ٹال دیتا تھا، کیونکہ میں اپنے مالک سے بے وفائی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پیار دیا تھا اور میں ان دنوں کام پر آیا تھا جب میری عمر کھلونوں سے کھیلنے کی تھی۔ وقت آوارہ پنچھی کی طرح میہو پرواز رہا۔ ہم روز ملتے اور فون پر لمبی لمبی باتیں کرتے رہتے۔ اس کی مجھ سے دوستی کرنے کی ایک وجہ میرا توتلا پن بھی تھا۔ وہ مجھ سے میرے بارے میں کوئی بات پوچھتی تو میں اپنی توتلی زبان میں جب اسے جواب دیتا تو وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتی۔ وہ کہتی کہ اگر تم توتلا نہ بولتے تو میں کبھی بھی تم سے دوستی نہ لگاتی۔ مجھے تمہارا توتلا بولنا بہت اچھا لگتا ہے، دل کرتا ہے تم بولتے جاؤ اور میں سنتی رہوں۔ ہمارے دن رات میں اور رات دن میں شمار ہونے لگے۔ لیلا کو میری آنکھیں بہت پسند تھیں۔ وہ اکثر میری آنکھوں کو چومتی تھی اور اپنے سامنے بیٹھنے کا کہتی تھی، بس بولتے جاؤ اور میں سنتی رہوں۔ وہ کہتی کہ کاش وقت یہیں رک جائے اور یہ منظر میرے سامنے ہی ہزارہ سال چلتا رہے، لیکن قانون قدرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہمیں ایک دوسرے کو الوداع کہنا ہی پڑتا تھا۔ میں خود پر فخر کرتا تھا کہ میری محبوبہ انتہا کی پیاری ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اخلاق کی مالک ہے۔ غریب تو میں بھی تھا، لیکن شاید میری وجہ سے اس کے دل میں غریبوں کے لیے کافی محبت تھی۔ اس نے کئی بار مجھے نقد پیسے دیے اور قیمتی تحائف دینے کی کوشش کی، لیکن میں ہر بار واپس موڑ دیتا تھا۔ ہماری محبت ندی کے پانی کی طرح پاک و شفاف تھی۔ لیلا ایک آزاد خیال رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس نے مجھ پر کبھی بھی شک نہیں کیا تھا اور مجھے بھی اس پر مکمل اعتبار تھا۔ اس نے کہا، جانی تیار رہنا، آج میں تمہیں اپنی مما سے ملوانے لے جاؤں گی۔ جب اس نے یہ بات کی تو مجھے اس پر اور بھی زیادہ پیار ہونے لگا۔ پھر دوپہر کو وہ ہوٹل میں آئی اور چلنے کو بولا۔ میں نے تمام امور نائک کو سمجھا دیا۔ صاحب کسی کام کے سلسلے میں دوسرے ملک گئے ہوئے تھے۔ لیلا اپنے ڈرائیور کے ساتھ اپنی نئی کار میں آئی تھی اور مجھے بتا رہی تھی کہ پہلے ہمارے پاس بس ایک ہی کار تھی، لیکن اب میں نے اپنے لیے نئی کار لے لی ہے۔ میں نے اسے مبارکباد دی۔ باتوں باتوں میں ہم لیلا کے گھر پہنچ گئے۔ آج میں نے بہت اعلیٰ قسم کا لباس پہن رکھا تھا اور شاہی شہزادہ محسوس ہو رہا تھا۔ لیلا کی امی بہت پیار کرنے والی ماں تھیں۔ اس نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح اپنا سمجھ کر بہت پیار کیا، میری بہت خدمت کی۔ پھر میں اکثر مہینے میں 1-2 بار لیلا کے گھر کا چکر لگاتا۔ زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں تو زندگی جنت کی طرح لگتی ہے۔ میری زندگی بھی لیلا کے ساتھ جنت ہی تھی۔ ہمیں خوابوں میں بھی ایک دوسرے سے الگ ہو کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ ہم نے ہمیشہ ہی ایک ساتھ رہنے اور جلدی ایک ہونے کا عزم کر لیا تھا۔ انتظار صرف لیلا کے پاپا کا تھا۔ لیلا نے مجھے کہا، پاپا بھی مجھ پر جان نچھاور کرتے ہیں، میں انہیں آسانی سے منا لوں گی، لیکن وہ اس بات سے بالکل بھی بے خبر تھی کہ جو ہمارے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ کہتے ہیں برا وقت بتا کر نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح دن کے وقت صاحب نے یہ بری خبر سنائی۔ صاحب اپنی تمام جمع پونجی کے ساتھ اپنا سفر باندھ کر دبئی روانہ ہوئے اور میں لاوارث ہو کر رہ گیا۔ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ورنہ شاید مجھے اچھی نوکری مل جاتی۔
اسی طرح ہی مجھے لیلا جان کی یاد آئی کہ چلو اس سلسلے میں اس سے بات کرتا ہوں۔ رات کے 10 بجے لیلا کو میں نے کال کی، نہ جانے کتنی کالز کی اور اس نے پک نہ کی۔ لیلا کا گھر یہاں سے کافی دور تھا، گرمیوں کے دن تھے، میں نے سوچا کہ یہیں پارک میں رات گزار لیتا ہوں، کل رب بہتر سبب نکالے گا۔ گاڑیوں کے شور اور انجان جگہ پر نیند تھی کہ آنے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا جب نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی۔ صبح جلدی فجر کی نماز پڑھنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرا سیل فون 2 ماہ کی تنخواہ کے سمیت ہی غائب تھا۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ میرے پاس لیلا کا نمبر تو تھا لیکن سیو نہیں تھا اور میں نے کبھی یاد کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ ان دنوں سم نام پر ہونا اتنی بڑی بات نہ تھی۔ وہ سم میرے نام پر نہیں تھی اور میرے پاس ایسا کوئی کوائف نہیں تھا کہ میں اسے نکلواتا۔ پھر میں ہوٹل کی جگہ پر گیا۔ میری آنکھوں سے بے شمار آنسو بہنے لگے تھے کیونکہ اس جگہ پر میری کافی وابستگی تھی اور میں یہاں پر ہی پروان چڑھا تھا۔ یہ جگہ میرے لیے ماں کی مثال رکھتی تھی، مگر افسوس کہ مجھے اب اس کو خیر بات کہنا تھا۔ لاہور چھوڑنے کے لیے میرا من نہیں کر رہا تھا کیونکہ یہاں میری دل کی دنیا بھی آباد تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے لیلا کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں لیلا کے گھر کے سامنے پہنچا تو اس کا گیٹ لاک شدہ تھا۔ میں نے قریب ہی ایک شاپ والے سے پوچھا تو اس نے بتایا وہ لوگ اپنے بنگلے میں شفٹ ہو گئے ہیں اور یہ کرائے کا گھر تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ یہ بات سن کر میرا دل پھٹنے لگا اور دماغ چکرانے لگا۔ جیسے تیسے میں نے اپنے حواس بحال کیے اور وہاں سے چلتا بنا۔ آج کا سورج شاید میرے لیے طلوع نہ ہوا تھا۔ آج شہر ویران سا لگنے لگا تھا۔ میں 2 ہفتوں تک لیلا کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا لیکن مسلسل ناکام رہا۔ پھر میں مایوسی کی کیفیت میں اپنے شہر جانے والی گاڑی میں سوار ہوا۔ سارے راستے میں اپنی محبوبہ کی یاد میں آنسو بہاتا رہا۔ جانے کیسی ہوگی، اس کی حالت بھی میرے جیسی ہوگی۔ وہ تو میرے بن ایک پل بھی نہیں رہ پاتی تھی، نہ جانے اب کیسے جی رہی ہوگی۔ یوں گھر واپس آیا اور گھر والوں کو بتا دیا صاحب بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ اس دوران میں 6 ماہ تک چارپائی کا ہو کر رہ گیا تھا۔ میں مر جاتا لیکن میرا دل کہتا کہ مجھے لیلا کی دعاؤں نے بچا لیا ہے۔ پھر میں نے دوستوں کی مدد سے ایک کریانہ سٹور بنا لیا۔ اس دوران بھی میں لیلا کو کافی یاد کرتا رہا، یہاں تک کہ میں اسموکنگ کا عادی ہو گیا۔ میں ہر ماہ لاہور آتا ہوں اور لیلا کو مشہور پارکوں اور ہوٹلوں میں تلاش کرتا ہوں۔ گھر والوں نے کافی زور دیا کہ میں شادی کر لوں لیکن لیلا سے کیا ہوا وعدہ میں نہ توڑ سکا اور مسلسل انکار کرتا رہا۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں تھک سا گیا ہوں لیکن اس کی یادیں، اس کے کیے ہوئے وعدے مجھے پھر سے تازہ دم کر دیتے ہیں۔ دن گزرتے رہے لیکن لیلا کی محبت میرے اندر پہلے کی طرح ہی جوان رہی۔ میں بھی گھر واپس آ گیا اور خود کو روزمرہ کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ کافی دنوں بعد میرے کزن کا لاہور میں انٹرویو تھا۔ اس نے مجھے بھی ساتھ جانے کو بولا۔ کزن ہونے کے ساتھ ساتھ ہم میں کافی دوستی بھی تھی، سو میں نے ہاں کر دی۔ لاہور پہنچنے پر گزرا ہوا وقت ایک فلم کے سین کی مانند میرے آگے چلنے لگا تھا۔ میں اپنے جذبات پہ قابو پا نہیں سکا۔ میری حالت غیر ہوتی گئی اور میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ 2 دن ہم لاہور رہے۔ میری طبیعت کافی بگڑ گئی۔ جب ہم لاہور سے گھر واپس آنے لگے میرے کزن سجاد نے بولا کہ بندہ لاہور تو قسمت سے آتا ہے، چلو داتا صاحب کے مزار پر حاضری دے لیں۔ داتا صاحب حاضری دینے کے بعد ہم لوگ باہر آئے تو میں دربار کے صحن میں بیٹھ گیا۔ لوگوں کی بھیڑ میں مجھے ایک ایسا چہرہ نظر آیا جس کا ہو بہو چہرہ میرے دل میں نقش تھا۔ میں انہی سوچوں میں تھا کہ اس نے میری طرف دیکھا۔ جب آنکھیں 4 ہوئیں تو اس کے گورے گورے گالوں کو آنسوؤں کے قطرے داغدار کرتے رہے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ہزاروں شکوے نظر آ رہے تھے۔ اس کے انداز سے گاہے بگاہے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا مجرم میں ہی ہوں۔ پھر اس نے مجھے سائڈ پر ایک برآمدے میں آنے کو بولا۔ میں کزن کو انتظار کرنے کا بول کر خود اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ برآمدے میں پہنچنے پر کافی دیر خاموشی چھائی رہی جسے تھوڑی دیر بعد لیلا کی سسکیوں نے توڑا تھا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی کہ آصف، کیا یہی تمہارا پیار تھا، یہی چاہت تھی؟ کتنے بے وفا ہو کہ بھرے سنسار میں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتنا بھی نہیں سوچا کہ میری زندگی آپ کے بنا کیسے گزرے گی۔ مجھے ایک دم تو شرمندگی محسوس ہونے لگی۔
پھر میں نے اسے 7 سال کے بعد نوکری ختم ہونے کے بارے میں بتایا، موبائل کا گم ہونا، سب بتا دیا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ آج 27 برس کا ہو جانے کے بعد بھی میں نے شادی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ میں آپ سے کیا ہوا وعدہ آج بھی نبھا رہا ہوں۔ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے کہنے لگی، بس کرو، اب چپ ہو جاؤ، بھلے ہی تم مجھے تنہا کر گئے تھے، لیکن نہ جانے دل یہی کہتا تھا کہ وہ بے وفا نہیں ہو سکتا۔ پھر بہت زیادہ باتیں ہونے کے بعد میں نے پوچھا، کیا تم نے مجھے یاد کیا؟ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، بہت زیادہ یاد کرتی رہی، ایک ایک پل آپ کی یاد میں گزارا ہے اور پل پل مرتی رہی، اور آج بھی میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، کیونکہ تم ہی میرا پہلا اور آخری پیار تھے۔ میری امی نے آپ کا بہت انتظار کیا تھا، مگر آپ نہ آئے۔ اس کے بعد میرے کافی رشتے آنے لگے، میں مسلسل انکار کرتی رہی۔ پھر ماں باپ کی عزت کا بھی خیال تھا، آخر مجھے اپنی محبت کی قربانی دینی پڑی، اور پھر میں نے شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ شادی ہو جانے کے بعد مجھے ایک راز کا پتہ چلا جو میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا۔ تم جس ہوٹل پر کام کرتے تھے وہ میرے بابا نے ہی بند کروایا تھا، اور انہوں نے اس ہوٹل کے مالک کو بہت سے پیسے دیے اور کہا کہ تمہیں تمہارے گاؤں چھوڑ کر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک چلا جائے، اور میرا باپ ہمیں لے کر ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گیا تاکہ تم کبھی بھی مجھے تلاش نہ کر سکو، کیونکہ میرے ابو ہی ہماری شادی میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ تم غریب تھے، اس لیے وہ تم سے میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے یہ سب چال چلی تھی، مگر میری ماں یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ سب پتہ ہونے کے بعد بھی وہ مجبور تھیں، اس لیے چپ تھیں۔ شادی کے بعد جب مجھے حقیقت کا پتہ چلا تو میری تو زندگی ہی اجڑ گئی۔ میرے شوہر سے نہ بن پائی، اس لیے شادی کے دوسرے سال ہی وہ مجھے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک چلا گیا۔ جب میرے ابو کو میری طلاق کا پتہ چلا تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 1 سال تو میرا اسی طرح گزر گیا۔ پھر میں آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی کہ کہیں آپ مجھے مل جاؤ اور میں ساری حقیقت آپ کو بتا دوں۔ بہت دعاؤں کے بعد آج آپ مجھے مل ہی گئے ہو۔ اس کے بعد وہ رونے لگی۔ یہ سب سننے کے بعد میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر ہم نے مل کر ایک فیصلہ کیا، شادی کرنے کا فیصلہ۔ شاید قسمت کو یہی منظور تھا، لیلا اور میں نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ میرے گھر والے اور لیلا کی ماں کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ آج اس بات کو 3 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ میں لاہور شہر میں ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ چلا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بچوں سے بھی نوازا ہے۔ لیلا اور میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔